میں ہوں ڈیرک واکر، آکسفورڈ بائبل چرچ کا پاسٹر، اور ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ بار ہم نے ہر مجدون کی لڑائی کے واقعات کی ترتیب پر بات کی تھی، جو مسیح کی دوسری آمد سے چند ہفتے پہلے تک جاری رہے گی، اور آج ہم اس بنیادی مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جو مسیح کی دوسری آمد کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ دراصل یہودیوں کی قومی توبہ اور نجات ہے۔ اب تک ہم نے دیکھا، نمبر 1، مکاشفہ 16ویں باب کے مطابق قہر کا پیالہ دنیا کی افواج کے اسرائیل میں جمع ہونے کا پیش خیمہ بنتا ہے، مسیح کی آمد سے چند ہفتے پہلے۔ دوسری بات، مخالف مسیح دنیا کی تمام افواج کو اسرائیل کے شمال میں ہر مجدون کے مقام پر اکٹھا کرتا ہے۔ ہر مجدون کی پہاڑی، جو کہ اسرائیل کے شمال میں جغرافیائی مقام ہے، جہاں سے یزرعیل کی وادی نظر آتی ہے، یہ فوجوں کے جمع ہونے کی ابتدائی جگہ ہے جہاں سے یہ پورے اسرائیل میں پھیل جائیں گے۔ تیسری بات، پھر یہ افواج جنوب میں یروشلم اور یہودا کی طرف جائیں گی تاکہ یروشلم اور یہودا کو محاصرے میں لیا جائے۔ زکریا 12:9 میں بیان ہوا ہے کہ خداوند اب شخصی طور پر ان افواج کو تباہ کرنے کے لیے آنے کو تیار ہوگا، اور میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا۔ چوتھی بات ہم نے دیکھی کہ مخالف مسیح کی فوجیں جنوب مشرق کی طرف بھی بڑھیں گی، یعنی جنوبی یردن میں بصرہ کی طرف، تاکہ مصیبتوں کے وسط میں فرار ہونے والے باقی ایماندار اسرائیلیوں کو ختم کریں۔ اور پھر پانچویں بات جس پر آج ہم غور کریں گے، اور وہ ہے اسرائیل کی قومی توبہ۔ بہت سے حوالے بتاتے ہیں کہ مسیح کی واپسی کی بنیاد تاکہ اپنی بادشاہی قائم کرے، وہ اسرائیل کی قومی توبہ اور نجات ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے انہیں مسیح کو رد کرنے سے توبہ کرنی ہے۔ یہ بائبل کی ایک بڑی تعلیم ہے جو کلام کی بنیادی تعلیمات میں بہت اہم ہے۔ یسوع کی اپنی پہلی آمد پر بادشاہی قائم نہ کرنے اور زمین پر نبیوں کی نبوتوں کے مطابق اپنے جلال میں نہ آنے کی وجہ، مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد اسرائیل کی طرف سے مسیح کو رد کرنا تھی۔ تو اپنی بادشاہی قائم کرنے کی بجائے خدا نے اسے بھید بنایا، جو کہ بنائے عالم سے حتیٰ کہ کلیسیائی دور میں بھی اوجھل رکھا۔ تاہم خدا اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام وعدے اور عہدوں اور نبوتوں کو مکمل کرنے میں ناکام نہیں ہوگا۔ اس نے اسرائیل کو چھوڑا نہیں، وہ اب بھی ان کے ساتھ اپنا عہد پورا کرے گا اور انہی کے ذریعے اپنی بادشاہی قائم کرے گا۔ ابتدائی طور پر ان کے مسیح کو رد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیحیائی بادشاہی کو کلیسیائی دور کے بعد تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کلیسیا کو آسمان پر جمع کرنے کے بعد خدا پھر اپنی توجہ اسرائیل کی نجات پر مرکوز کرے گا تاکہ مصیبتوں کے اختتام پر تمام اسرائیل نجات پائے۔ رومیوں میں مرقوم ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری طرح داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت میں تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ جب اسرائیل مسیح کو قبول کرے گا اور نجات پائے گا نئے عہد نامے کے ذریعے، تب مسیح واپس آئے گا اور زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرے گا۔ جیسے خدا نے موسیٰ کے دور میں اسرائیل کو دعوت دی کہ وہ وعدہ کی سرزمین کو لیں، وہ اس پر اپنی بے اعتقادی کی وجہ سے قبضہ حاصل کرنے میں ناکام رہے، اور نتیجتاً اس زمین پر ان کا قبضہ یشوع کی رہنمائی میں وہاں قابض ہونے سے پہلے 40 سال تک ملتوی ہو گیا تھا، اور انہیں اپنی بے اعتقادی کی وجہ سے بیابان میں زندگی گزارنی پڑی، بجائے اس کے کہ 40 سال پہلے اس زمین کو پا لیتے۔ اسی طرح جب اسرائیلیوں نے موسیٰ نبی کو رد کر دیا، اب ان کا یہ قبضہ ان کی بے اعتقادی کی وجہ سے 40 سال تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا، مگر یہ منسوخ نہیں ہوا، محض تاخیر ہوئی۔ مگر اب وقت نزدیک ہے جب وہ توبہ کریں گے اور یشوع سے بڑھ کر مسیح پر ایمان لائیں گے۔ یشوع اور یسوع ایک جیسے نام ہیں، اور یسوع آئے گا اور انہیں وعدے کی بادشاہی میں آ کر داخل کرے گا۔ مسیحی بادشاہی کی روحانی بنیاد مسیح کے وسیلے نیا عہد ہے، اس لیے یہ اسرائیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرنے کے وسیلے اس عہد کے تحت آئیں تاکہ بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ تو مسیح تب اسرائیل کو مخالف مسیح سے چھڑانے کے لیے
لوٹے گا جب اسرائیلی اپنی قومی توبہ اور اسے اپنا مسیح بادشاہ قبول کرنے کے ذریعے تیار ہوں گے۔ متی کی انجیل کا بڑا موضوع اسرائیل کے سامنے مسیح کو بطور بادشاہ ظاہر کرنا اور اسرائیل کو بادشاہی کی پیشکش کرنا ہے، مگر اسرائیلی رہنماؤں نے بطور بادشاہ اسے پہلی آمد پر رد کر دیا تھا۔ اس لیے اسرائیل سے بادشاہی لے کر اس کی مستقبل کی نسل کے حوالے کر دی گئی، نتیجتاً وہ تب اپنی بادشاہی قائم نہ کر سکا، بلکہ اس کے نتیجے میں اسرائیلیوں پر عدالت نازل ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ تباہ ہوئے اور قوموں میں تتر بتر ہو گئے۔ اور اس دوران خدا کلیسیائی دور لایا اور غیر قوموں کی نجات کے لیے قوموں تک خوشخبری پہنچائی گئی، اور توجہ کا مرکز غیر قوموں کی نجات بن گئی۔ مگر خدا نے اسرائیل سے اپنا دل نہیں پھیرا، مگر اپنا چہرہ ان سے چھپا لیا۔ پھر وہ 2000 سال ایذا رسانی اور مصائب کا شکار رہے، اور کلیسیا کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا گیا، مگر خدا کا منصوبہ نہیں بدلا۔ وہ ابھی اسرائیل کے وسیلے اپنی بادشاہی قائم کرے گا۔ تو مسیح کی واپسی اور بادشاہی کے قیام کے لیے پہلے اسرائیل اور اس کے رہنماؤں کو یسوع کو رد کرنے پر توبہ کرنی ہوگی اور اس سے بطور بادشاہ قبول کرنا ہوگا، تب ہی اسرائیل کے ساتھ خدا اپنے اس عہد کی تکمیل کرے گا۔ متی 23ویں باب میں جب یہودی رہنماؤں نے اسے رد کیا تو یسوع نے ان سے کہا، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے۔ اور پھر لکھا ہے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یسوع نے براہ راست کہا کہ وہ اسرائیل سے الگ ہو جائے گا اور اسرائیل کو بچانے نہیں آئے گا جب تک کہ ان کے رہنما، دوسرے الفاظ میں پوری قوم، عوامی سطح پر اسے واپس آنے کی دعوت نہیں دے گی کہ وہ ان کا بادشاہ ہو، اور یہ نہ کہیں گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یعنی وہ تب لوٹے گا جب اسرائیلی بطور قوم اسے اپنا مسیح قبول کریں گے، اور اس کے لیے مسیح پر ایمان کے وسیلے اسرائیلیوں کی توبہ اور نجات ضروری ہے۔ تو خدا نے اسرائیل کے لیے اپنی بادشاہی قائم کرنے کی ایک شرط رکھی ہے کہ اسرائیل کو اس سے قبول کرنا ہوگا اور ان کا بادشاہ ہونے کے لیے اس سے دعوت دینی ہوگی، اور ایسا ہوگا کیونکہ ہیکل میں یہ اعلان کرنے کے بعد اس کا اگلا قدم زیتون کے پہاڑ پر اٹھایا جانا تھا، جب اس نے ایک مشہور زمانہ تعلیم دی متی 24ویں باب میں، اور اس تعلیم میں اس نے مستقبل کے دور کا احاطہ کیا کہ جب اپنی برگزیدہ قوم اسرائیل کو بچانے کے لیے اس کی واپسی نزدیک ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا۔ آئیں کچھ آیات پڑھتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں 27ویں اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے، یعنی وہاں پر مخالف مسیح کی افواج جمع ہوں گی کہ انہیں کھا جائیں۔ تو یسوع نے پیشن گوئی کی کہ بڑی مصیبت کے دوران برگزیدہ قوم اسرائیل اس کا سامنا کرے گی، اور اگر وہ بچانے نہیں آتا تو وہ جسمانی طور پر مر جائیں گے، مگر وہ انہیں بچانے آئے گا۔ جب مخالف مسیح کی طرف سے وہ تباہی کے قریب ہوں گے تو اس کے رد عمل میں وہ توبہ کریں گے اور یسوع کو انہیں بچانے کے لیے بلائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ یسوع لوٹے ایک بات ضروری ہے، اور وہ ہے مسیح کے طور پر اسے رد کرنے پر اسرائیل کی توبہ، اور یہ یسوع مسیح کی واپسی کی بنیاد ہے۔ وہ تبھی لوٹے گا اگر اسرائیلی اسے مسیح بادشاہ کے طور پر قبول کریں گے اور اسے پکاریں گے کہ وہ انہیں بچانے کے لیے آئے۔ اسرائیل کی توبہ عہد کے اعتبار سے مسیح کی واپسی کی بنیاد ہوگی، اور ہر مجدون کے دوران ان کی معدومیت اور تباہی کے دہانے پر پہنچنے پر
خدا اسرائیل کو توبہ کا موقع دے گا، اور وہ بسرا کے مقام پر اسرائیل اپنی رہائی کے لیے یسوع کو پکاریں گے، اور وہ اسے پکاریں گے کہ آ اور ہمیں مخالف مسیح سے بچا۔ ان واقعات کے دوران ہم زکریا 12ویں باب میں دیکھتے ہیں، 1 سے 8 آیت میں یروشلم پر حملے کو بیان کیا گیا ہے جب یہ ہرمجدون کی جنگ پروان چڑھے گی۔ 9 آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا اس مقام پر تیار ہوگا کہ شخصی طور پر آئے اور حملہ آور فوجوں کو تباہ کرنے کے ذریعے انہیں بچائے۔ لکھا ہے، اور میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں ان تمام قوموں کو ہلاک کرنے کا قصد کروں گا جو اسرائیل کے خلاف آئیں گی۔ تو یروشلم کی جنگ کے اس وقت پر جب وہ گرنے کو ہوں گے تو ہم اسرائیل کی قومی توبہ کو دیکھنے کی امید کر سکتے ہیں، اور یہی ہم زکریا 12ویں باب کی 10ویں آیت سے 13ویں باب کے آخر تک تفصیل سے دیکھتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت اسرائیلیوں کے دل میں کیا چل رہا ہوگا، جو کہ اس تمام صورتحال کی کنجی ہے۔ زکریا 12:10 میں خدا کچھ اس طرح سے فرماتا ہے، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اہم آیت ہے جس کا حوالہ مکاشفہ 1:7 اور متی 24:30 میں مسیح کی دوسری آمد کے تناظر میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ یہ بیان کرتا ہے کہ جب اسرائیلی یسوع کو مسیح کے طور پر دیکھیں گے تو نجات کے لیے اس کی طرف دیکھیں گے، وہ فطری آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ اس کی واپسی پر اسے فطری آنکھوں سے دیکھنے سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ انہیں اس کی واپسی سے پہلے توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ اس کی واپسی کی بنیاد ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس پر نظر کریں گے، حالانکہ اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ اس کی طرف نظر کریں گے جس کو انہوں نے چھیدا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا روح ہے اور اسے چھیدا نہیں جا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے انسانی بدن لیا اور مسیح کی صورت میں اسے چھیدا گیا، اور یہ صلیب پر ہم سب کے لیے ہوا، اور مصیبتوں کے دوران یہودیوں میں یہ احساس پروان چڑھے گا کہ یسوع ہی دراصل مسیح ہے، اور اب ہر مجدون کے دباؤ میں خدا اسرائیل پر اپنا مکاشفہ اور توبہ کی روح نازل کرے گا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ یسوع انسانی بدن میں دراصل خدا ہے، یعنی مسیح جو ان کے لیے مصلوب ہوا، اور پھر فضل اور مناجات کی روح کے وسیلے انہیں احساس ہوگا کہ وہ ایمان سے اسے پکارنے کے وسیلے نجات پائیں گے۔ ان کا ماتم ان کی توبہ کو بیان کرتا ہے، اور یہ اس کی واپسی کے لیے ان کی درخواست کو پیش کرتا ہے تاکہ وہ انہیں بچائے۔ وہ بیٹے کی واپسی کی التجا کریں گے جو دوبارہ ملاپ کی خواہش رکھتا ہے۔ زکریا 12 کی بقیہ آیات ان کے ماتم کو قومی واقعے کے طور پر بیان کرتی ہیں، جس کا زور اس پر ہے کہ رہنماؤں سے لے کر تمام لوگوں میں قومی سطح پر توبہ ہوگی۔ لکھا ہے، اور اس روز یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا، حدد ریمون کے ماتم کی مانند جو مجدون کی وادی میں ہوا، اور تمام ملک ماتم کرے گا، ہر ایک گھرانہ الگ، داؤد کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، ناتن کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، لاوی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، سمئی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، باقی سب گھرانے الگ الگ اور ان کی بیویاں الگ الگ۔ اور اس قومی توبہ کے نتیجے میں اسرائیل روحانی تقدیس اور نجات پائے گی۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ زکریا 13ویں باب میں اسے اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کی جسمانی طور پر اپنے دشمنوں سے رہائی ہوگی، اور اسرائیل کے ذریعے بادشاہی قائم ہوگی، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا 14ویں باب میں بیان ہوا ہے۔ تو اسرائیل کی قومی توبہ اہمیت کی حامل ہے۔ زکریا 13واں باب دیکھیں۔ اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے سوتا پھوٹ نکلے گا۔ تو اس مقام پر اسرائیل کے تمام گناہ دھل جائیں گے اور وہ نجات پائیں گے۔ تمام بت پرستی اور بدعت اور جھوٹے نبی اسرائیل میں ممنوع ہوں گے اور اسرائیل سے نکل جائیں گے، اور 1000 سالہ بادشاہی جاری رہے گی، جو کہ زکریا 13ویں باب میں بیان ہوئی ہے۔ زکریا 13:7 میں تاریخی
پس منظر ہے کہ اسرائیلیوں نے اتنی تکالیف کیوں اٹھائیں اور تباہی کے خطرے کا سامنا کیوں کیا۔ لکھا ہے رب الافواج فرماتا ہے کہ اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو، چرواہے کو مار کے گلہ پراگندہ ہو جائے اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا، یعنی اسرائیلی پراگندہ ہوں گے، اور پھر یہاں پر لکھا ہے اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا۔ اور پھر 8ویں اور 9ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ مصیبتوں کے آخر تک 1/3 یہودی ہی بچنے کے قابل ہوں گے، مگر جو بچیں گے وہ سب ایمان لائیں گے، دھلیں گے اور نجات پائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے سارے ملک میں 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے، لیکن 1/3 بچ رہیں گے، اور میں اس تہائی کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا۔ وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ تو وہ قومی طور پر خداوند یسوع کو بلائیں گے اور وہ ان کو بچانے کے لیے آئے گا۔ میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ پوری قوم خدا کو نئے عہد نامے کے تحت جانے گی۔ حالانکہ 2/3 اسرائیلی مصیبتوں کے دوران مر جائیں گے، باقی 1/3 سب نجات پائیں گے، جیسے رومیو 11:26 میں لکھا ہے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ تو تمام یہودی جو مصیبتوں کے آخر تک بچ جائیں گے ایمان لائیں گے، اور یسوع اپنی واپسی پر انہیں بچائے گا۔ اس نے کہا مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اسرائیل کی قومی توبہ اور نجات مسیح کی دوسری آمد کی راہ تیار کرے گی، اور یہ زکریا 14ویں باب میں بیان ہوا ہے۔ لکھا ہے تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا اور یوں انہیں بچائے گا، اور یہ کام مکمل ہوگا۔ مصیبتوں کے دوران تیزی سے اسرائیلی یسوع کی طرف لوٹیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ بنے گا۔ اب آپ دیکھیں، پہلی بات کلیسیا کا اٹھایا جانا، جو کروڑوں نئی پیدائش پانے والے ایماندار ہوں گے، جو کہ نئے عہد نامے کی واضح تکمیل ہوگی، اور اس سے ثابت ہوگا کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور یہ بھی کہ یسوع ہی دراصل مسیح ہے۔ دوسری بات، کلیسیا کے اٹھائے جانے کے فوراً بعد اسرائیل کا عدالتی اندھا پن ختم ہوگا، جس کا وہ مسیح کے حوالے سے شکار تھے، رومیو 11:25 میں مرقوم ہے۔ اور جب تک غیر قومیں پوری طرح داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ تو مصیبتوں کے دوران اسرائیل کے لیے خدا کی طرف لوٹنے کا بڑا وقت ہوگا۔ تیسری بات، گزشتہ 2 واقعات 1,44,000 یہودی مبشروں کی مسیح یافتہ خدمت کی بنیاد ہوں گے، اور پھر وہ اسرائیل اور دوسری قوموں میں منادی کریں گے، اور مصیبتوں کے دوران وہ منادی کی سربراہی کریں گے، اور یہ بھی نئے عہد نامے کی ایک واضح تکمیل ہوگی، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ اس منادی کی سربراہی کریں گے۔ چوتھی بات، معجزاتی طور پر 2 گواہوں کی طرف سے یسوع کی گواہی دی جائے گی، اور ہیکل میں یہ ایک واضح تکمیل ہوگی۔ پرانے اور نئے عہد نامے دونوں کی، خصوصاً مکاشفہ 11ویں باب کی، اور اس کا انجام ان کے مرنے 3 دنوں کے بعد جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے پر ہوگا، جسے پوری دنیا دیکھے گی، اور یہ نئے عہد نامے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ 5ویں بات، مصیبتوں کے واقعات کا نئے عہد نامے کی نبوتوں کے ساتھ اتفاق نظر آئے گا، یعنی مکاشفہ اور پرانے عہد نامے میں دانیل کی نبوت سے۔ چھٹی بات، مخالف مسیح کی طرف سے دھوکہ اسرائیل کے سچے مسیح کو ڈھونڈنے کی وجہ بنے گا۔ 7ویں بات، مصیبتوں کی تکلیفیں انہیں خدا سے مدد مانگنے اور یہ سمجھنے کی وجہ بنے گی کہ یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہوا، اور انہیں یہ احساس ہوگا کہ یہ مسیح کو رد کرنے کی وجہ سے ہوا۔ 8ویں بات، وہ کلام میں سے دانیل 9:26 میں سے دیکھیں گے کہ مسیح کو سن 70 میں ہیکل کی تباہی سے پہلے آنا تھا۔ 9ویں بات، غیر ایماندار مصیبتوں کے دوران زمین پر سے مٹائے جائیں گے، اور پھر دیکھیں۔ 10ویں بات، اسرائیل پر حتمی حملے سے جو انہیں تباہی کے دہانے پر لائے گا، ان کا خود پر اعتماد اور غرور مکمل طور پر بکھر جائے گا، اور انہیں اپنی نجات کی ضرورت کا احساس ہوگا۔ اس بحران میں پوری قوم یسوع مسیح کا نام پکارے گی کہ وہ انہیں بچائے۔ یہاں وہ مکمل طور پر بے یار و مددگار محسوس کریں گے، اور جانیں گے کہ صرف خدا ہی ہے جو انہیں بچا سکتا ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں،
11ویں بات، خدا فضل اور مناجات کی روح ڈیلے گا اور انہیں ایمان لانے اور توبہ کرنے کے قابل کرے گا۔ پھر وہ سمجھیں گے کہ یہ مسیح کی واپسی کا وقت ہے، لیکن یہ تبھی ہوگا جب اسرائیلی اس کا نام پکاریں گے۔ ایک تصویر یہ ہے کہ اسرائیل مصیبتوں کے 7 سالوں میں یسوع کو پہچانیں گے، جو برکات کے 7 سالوں میں اسے نہ پہچان سکے، جو کہ یوحنا اصطباغی اور یسوع مسیح کا دور ہے، سن 26 سے 33 تک۔ یہ یوسف کی شکل میں بتایا جا چکا تھا، جسے اس کے بھائی خوشحالی کے دور میں نہ پہچان پائے، لیکن آخرکار انہوں نے اسے پہلے رد کر دیا تھا، مگر اسے قحط کے دنوں میں انہوں نے پہچانا۔ اسی طرح سے اسرائیلی بھی مصیبتوں کے 7 سالوں کے دوران خداوند یسوع کو پہچانیں گے۔ انہوں نے کثرت کے 7 سالوں میں اسے نہ پہچانا، مگر قحط کے 7 سالوں میں پہچان لیا، جب اس نے خود کو ان پر ظاہر کیا اور انہیں مرنے سے بچایا۔ اور یسوع یوسف سے بھی بڑا ہے، اور دیکھیں، جب یوسف اپنے بھائیوں سے الگ تھا تو وہ غیر قوم بیوی کے ساتھ غیر قوم میں رہتا تھا، جو کہ موجودہ دور میں اکثر غیر قوم کلیسیا کی تصویر ہے۔ اب ہوسیہ 5واں باب ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیلی رہنما اس وقت کیا کہیں گے۔ وہ قوم کو توبہ کے لیے بلائیں گے اور قوم کو پھر سے اکٹھا کریں گے اور انہیں خداوند کی واپسی کے لیے تیار کریں گے۔ اس کا پس منظر بحیثیت قوم مسیح کو رد کرنا تھا۔ یہاں پر مسیح کہہ رہا ہے، کیونکہ میں افرائیم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودا کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا۔ میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا۔ یہاں پر پھر اس طرح سے مرقوم ہے، میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا، اور پھر یوں مرقوم ہے، میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا۔ جب تک کہ تو وہ گیا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں گیا، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرے کے طالب نہ ہوں۔ تو وہ چاہتا ہے کہ اسرائیلی توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اس سے پہلے کہ وہ واپس آئے۔ لکھا ہے، وہ اپنی مصیبت میں بڑی گرم جوشی سے میرے طالب ہوں گے۔ تو یہاں پر مسیح اعلان کرتا ہے کہ وہ آسمان پر چلا گیا جب تک کہ اسرائیلی اسے بادشاہ تسلیم نہ کرنے سے توبہ نہ کر لیں۔ پھر لکھا ہے، مصیبتوں میں وہ توبہ کریں گے، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ جب وہ ایسا کریں گے تو وہ واپس لوٹے گا۔ اس وعدے کے رد عمل میں اسرائیلی رہنما قوم کو توبہ کے لیے بلائیں گے اور ہوسیہ 6 باب کے یہ الفاظ استعمال کریں گے، آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے اور وہی مرہم پٹی کرے گا، یعنی ہمیں بحال کرے گا۔ اب آپ اس پر غور کریں، وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، یعنی آسمان سے اس کی واپسی طلوع آفتاب کی طرح یقینی ہے، اور یسوع آفتاب صداقت کی طرح لوٹے گا اور اپنی روشنی سے دنیا کو مکمل طور پر منور کرے گا، اور اس کا وقت 2 دن کے بعد ہے، اور اسرائیل کی یہ توبہ اس کی دوسری آمد سے 2 دن پہلے ہوگی، اور وہ کلام سے یہ جانیں گے کہ یسوع ان دنوں میں ہی واپس لوٹے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں خیموں کی عید کے وقت، اور وہ جانیں گے کہ کلام کے مطابق یسوع نے بچانے آئے گا، جیسے صبح میں سورج طلوع ہوتا ہے، جیسے وقت مقررہ پر سورج طلوع ہوتا ہے، ویسے ہی مسیح کی واپسی ہوگی۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ وقت 2 دن کے بعد کا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اسرائیلی بطور قوم مکمل طور پر توبہ کریں گے مسیح کی دوسری آمد سے پہلے۔ اسرائیلی اقرار کے لیے یسایہ 53 کے یہ الفاظ بھی استعمال کریں گے، اور وہ مسیح کی واپسی کی التجا کریں گے، اور اس سے زبور 80 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ زبور 80:17 واقعی دلچسپ ہے۔ وہ خداوند کو پکاریں گے، جس سے دراصل خدا نے سر بلند کیا اور اپنے داہنے ہاتھ بٹھایا کہ وہ واپس آئے اور انہیں بچائے۔ لکھا ہے، تیرا ہاتھ تیری داہنی طرف کے انسان پر ہو، اس ابن آدم پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ تو یہاں اس شخص کی بات ہے جو آسمان پر اٹھایا گیا اور مضبوط کیا گیا، اور جو خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، اور وہ خدا سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اسے بھیجے تاکہ وہ آ کر انہیں بچائے۔ انسانی بدن میں خدا یعنی یسوع لوٹے گا اور اسرائیل کی دعاؤں کا جواب دے گا، تب اسرائیلی نجات پائیں گے۔
اور توبہ کریں گے، اور 2 دن بعد یسوع کی واپسی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ راستہ تیار ہوگا۔ رومیو 11ویں باب کی 25ویں سے 27ویں آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے، لکھا ہے، اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے نہ واقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر بھی، جیسا کہ لکھا ہے یسایہ 59ویں باب میں کہ چھڑانے والا یعنی یسوع سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ تو یسوع اسرائیل سے آیا تھا پہلی صدی میں کہ انہیں نئے عہد نامے میں داخل کرے جو انہیں ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے دیا گیا تھا، اور چونکہ اس نے ایسا کیا اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس سے مکمل کرے کہ وہ مسیح کے اس کام کو قبول کریں۔ وہ اسرائیل سے آیا اور جو اس نے شروع کیا وہ یقیناً اسے پورا کرے گا، وہ اسرائیل کو بچانے کے کام کو پورا کرے گا اور روحانی طور پر ان کے گناہ سے انہیں بچائے گا نئے عہد نامے کے تحت، اور جسمانی طور پر مخالف مسیح کو مار کر انہیں بچائے گا۔ وہ یقیناً ایسا کرے گا اور تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ یسوع نے اسرائیل کو بچانے کے لیے قیمت ادا کی، اس لیے وہ ایسا کرے گا، مگر یہ غیر قوم کے ایمانداروں کے اٹھائے جانے کے بعد ہوگا، اور تب خدا اسرائیل کی نجات کے کام کو مکمل کرے گا۔ تو خدا ایسا کرے گا، مگر اب ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اسرائیل اور یہودی لوگوں کی نجات کے لیے دعا کرنے سے۔ مکاشفہ کی کتاب پر میری سیریز جو ہے شروع سے لے کر آخر تک ہے، آیت با آیت اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس میں آدھے گھنٹے کے 29 پروگرام ہیں، اور ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان تمام پیغامات کو حاصل کریں۔ تو 7 DVDs میں یہ تمام پیغامات موجود ہیں، یعنی تمام 29 ایک ساتھ، اور آپ اسے 70 پاؤنڈ میں حاصل کر سکتے ہیں، اور ان DVDs میں موجود تمام تعلیمات کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اسے خاندانی گروپس اور مختلف طریقوں سے استعمال کریں، تو آپ اس پوری سیریز کو ضرور حاصل کریں۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAG,